جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ وزیر خارجہ کی تشریف آوری کا آنکھوں دیکھا حال۔ سید فضیل احمد ناصری، آل سید شہاب الدین کبیر زاہدی، سابق امام خانہ کعبہ، ڈائریکٹر امام کعبہ اکیڈمی دیوبند۔ پرسوں کی تاریخ یعنی 11 اکتوبر 2025 ایک یادگار تاریخ بن گئی۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی صاحب نہ صرف یہ کہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے بلکہ کئی لازوال نقوش ثبت بھی کر گئے۔ علماء و طلباء کی دیوانگی برسوں یاد رکھی جائے گی۔ ان کا شوق زیارت دیدنی تھا۔ ایک خوشگوار سما دارالعلوم کے در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ دل جذبات سے لبریز، دماغ فرط محبت سے معمور۔ متقی صاحب کی شخصیت سحر انگیز، استعداد گوناگون، دراز قد، خوبصورت اور سیاہ گھنی داڑھی، بھویں شمشیر و سینہ، آنکھیں رعب دار اور مداحش، عالمانہ وجاہت، مجاہدانہ شوکت، علم و تحمل، فکر و تدبر ان کے جلوں میں۔ مان مکرم کی ذات گرامی امتیازات و ممیزات سے عبارت نظر آئی۔ ایک جانب عالم دین ہے، جامعہ حقانیہ اکوڑا کھٹک کے فاضل، وہیں افغانستان کی نئی نویلی حکومت امارت اسلامیہ کے وزیر خارجہ بھی۔ جب ان کی آمد کی خبر سوشل میڈیا پر نشر ہوئی یہ اس اعتبار سے حیرت انگیز تھی، وہ اس حکومت کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں جو طالبان کے زیر انتظام چلتی ہے۔ جی ہاں، وہی طالبان جو ایک عرصے تک پوری دنیا میں انتہائی مبغوث تھے۔ روس اور امریکہ سے کشمکش کے بعد تو لفظ طالبان کا استعمال بھی شجر ممنوعہ بن چکا تھا۔ کوئی بھی اس لفظ کا تلفظ کرتا تو اس کی جان پر بن آتی، بے درما بلائیں اس کے گھر کا طواف کرتی۔ لیکن امریکہ اور مغربی دنیا سے دہائیوں کی جنگ کے بعد منظرنامہ کچھ ایسا تبدیل ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ طالبانی مزاحمتوں سے تنگ آ کر امریکہ کے مسلط کردہ صدر ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ طالبان نے باقاعدہ عنان سلطنت ہاتھ میں لے لی۔ اگست کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی 15۔ اس کے بعد پھر یہ نام اس طرح زیر گردش رہا کہ تجزیہ نگار اور مبصرین حیران تھے کہ اس نام کا استعمال کیا جائے یا نہیں۔ بعضوں نے ہمت کر کے ان کا نام لے لیا تو انہیں غدار وطن کی حیثیت دے دی گئی۔ پاکستان کا میڈیا کچھ زیادہ ہی آگ اگلتا رہا۔ چند سالوں کے بعد حالات نے پھر کروٹ لی۔ ہندوستان سے تعلقات کی راہ ہموار ہونے لگی۔ انڈین عہدیدار جب افغانستان کے دورے پر گئے اور افغان وزیر خارجہ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تو اندازہ یہی تھا کہ غالباً یہ دعوت صدا بصحرا ثابت ہوگی۔ لیکن افغانی وزیر خارجہ ہندوستان تشریف لائے اور دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا۔ ان کا یہ دورہ 9 اکتوبر سے شروع ہو کر 16 اکتوبر تک چلے گا۔ عالمی میڈیا سخت حیران ہے اور عالمی سیاست دان بھی کہ یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ یہ طالبان حکومت کا سب سے پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ افغانی وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند دیکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ ہندوستانی حکومت نے بھی ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں کی اور اس کی نگرانی میں ہی انہوں نے دہلی سے دیوبند کا سفر کیا، وہ بھی مکمل پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ آئے تو ان کے ساتھ قافلے میں شریک رکن کا بیان ہے کہ روہانہ ٹول پلازا کے پاس انہوں نے اپنی گاڑی رکوائی، ہوٹل میں گئے اور وضو کر کے اپنی گاڑی پر سوار ہوئے۔ ان کی خواہش تھی کہ دارالعلوم جائیں تو اس شان کے ساتھ کہ وہ باوضو ہو اور تمام زیارتیں حالت طہارت میں کی جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اس موقع پر مختلف اعلانات آئے۔ ان میں سے ایک اعلان طلبہ کے نام بھی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مہمان کی آمد پر وہ جی ٹی روڈ پر استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور نعرے بازی سے دور رہیں۔ پروگرام کی جو ترتیب سوشل میڈیا پر نشر ہوئی تھی اس کے مطابق ان کی آمد 9 بجے ہوگی اور وہ آتے ہی دارالعلوم کی دارالحدیث جائیں گے جہاں محتمین صاحب زیدہ مجدہم کے درس بخاری میں شریک ہو
کر ان سے اجازت حدیث لیں گے۔ وزیر موصوف 9 اکتوبر کو ہندوستان تشریف لائے۔ ان کی ترتیب سفر دیوبند آمد سے دو دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور لوگ اظہار مسبت کرتے ہوئے یہ خبر دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ دیوبند اور اطراف دیوبند میں عید کا منظر تھا، سب کی زبان پر اسی کا چرچا۔ اندازہ یہی تھا کہ ہجوم ہوگا اور لوگ بڑی تعداد میں دارالعلوم آئیں گے کہ آمد ایک وزیر کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی تھی جو اس میں با مسمہ ہے، متقی ان کا نام بھی ہے اور متقی ان کی صفت بھی، وہ عالم دین بھی ہے اور عامل صالح بھی۔ وہ اس کاروان عظیمت سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، رسول علیہ السلام نے فرمائی۔ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کا ایک بھرپور مصداق ان کے سامنے آنے والا تھا، اسے ہی دیکھنے کو علماء، طلبہ سراپا اشتیاق کھڑے تھے۔ 11 اکتوبر کا سورج طلوع ہوا، آج فضائیں خوشگوار تھی، ہوائیں مشکبار، پھول تو پھول، کانٹے بھی مسکرا رہے تھے۔ علماء اور طلبہ کا ریلا دارالعلوم کا رخ کرنے لگا۔ دیوبند اور اس کے اطراف سے لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ اندازہ تو پہلے ہی تھا کہ بھیڑ ہوگی اور زبردست ہوگی، مگر اس کا اندازہ قطعی نہیں تھا کہ بھیڑ بحر اقیانوس اور بحر الکاہل کی طرح ہوگی، بے قرار، بے قابو اور بے پناہ۔ جو طلبہ جی ٹی روڈ پر استقبال کے لیے مقرر تھے وہ تو تھے ہی، ان کے ماسوا غیر دارالعلومی طلبہ بھی انتظار اور استقبال کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ استقبال کرنے والے دو رویے کھڑے تھے اور گاڑی بیچ سے گزرنی تھی۔ وزیر موصوف کی گاڑی استقبال کرنے والے طلبہ تک جو ہی پہنچی پر پھولوں کی برسات ہو گئی، ہجوم پروانہ وار امٹ پڑا۔ وزیر موصوف کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب و بے قرار ہجوم کچھ ایسا ٹوٹا کہ سبا رفتار گاڑی کی چال سے آگے بڑھنے لگی۔ پولیس، انتظامیہ اور ارباب دارالعلوم پریشان تھے، کسی طرح اس بھیڑ کو کنٹرول کیا جائے، مگر سب ناکام۔ وزیر موصوف کی گاڑی جیسے تیسے جی ٹی روڈ سے دارالعلوم میں داخل ہوئی اور چیونٹی کی رفتار میں کھسکتے سرکتے مسجد رشید کے آہنی گیٹ سے داخل ہوئی۔ پولیس انتظامیہ بھی مستعد، اس نے وزیر موصوف کو شاندار استقبال دینے کے لیے سرخ قالین بچھایا اور گارڈ آف آنر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وفور شوق سے معمور طلبہ اس طرح وزیر موصوف پر فدا ہو رہے تھے کہ پولیس انتظامیہ کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تاہم جیسے تیسے سلامی پیش کر ہی دی، گاڑی شیخ الہند لائبریری کی طرف چل دی۔ لائبریری تک پہنچی تو انہیں اتارنا بھی کوئی ہمالیہ سر کرنے کے برابر تھا۔ گاڑی سے نکال کر بمشکل دارالحدیث لے جایا گیا، جہاں وہ استاد کی مسند پر جلوائی افروز ہوئے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ طلباء میں ایک جوش اور خروش تھا۔ ابو القاسم نعمانی صاحب آج ایک ہی الگ رنگ میں تھے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی پیشانی کی چمک، ان کی زبان حال آج کچھ اور کہہ رہی تھی۔ عموماً وہ 2 پلی ٹوپی پہنتے تھے، ہر موسم میں انہیں 2 پلی ٹوپی ہی پہنے دیکھا گیا، مگر آج ان کے سر پر ٹوپی نہیں بلکہ امامہ تھا جو غالباً وزیر موصوف کے اعزاز و استقبال میں باندھا گیا تھا۔ مفتی صاحب کا درس ہوا، انہوں نے اجازت حدیث زبانی بھی دی اور تحریری بھی، جسے لے کر وزیر موصوف نے اپنے سینے سے لگایا۔ مفتی صاحب کی پیشانی کا بوسہ لیا، چند لمحوں کے لیے تخت پر کھڑے ہوئے اور دارالعلوم مستحقین کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب ختم ہوئی، باب ظاہر ہوتے ہوئے احاطہ مطبخ اور لائبریری کے دروازوں سے گزار کر باب قاسم اور وہاں سے انہیں مہمان خانہ لے جایا گیا۔ دارالعلوم کے اعلانات کے مطابق وہاں صرف 15 اساتذہ ملاقات کر سکتے تھے، جن میں سب کے سب علیا کے مدرسین تھے۔ دارالحدیث سے مہمان خانے جانے تک وہی کیفیت تھی جو جی ٹی روڈ سے دارالحدیث تک پہنچنے کی تھی۔